نائیاں پھونکی جائیں گی اور کیفیت یہ ہوگی فتاتون افواجا. یہ واضح کر دیا اس بات نے کہ جو 2 قدم نہیں چل سکتے فوج در فوج آئیں گے. پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھا نا کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ جو ہے نفخ صور ان دونوں مفاہیم میں سے میں اس کو ترجیح دیا کرتا ہوں. یہ جو سباق سیاق کہلاتے ہیں کہ جو چلا آتا ہے موضوع یا مضمون اس کے اندر کیسے فٹ ان ہوتی ہے بات. یہی تدبر فی القرآن ہے. اسے یاد رکھیے کہ یہ جو مختلف مرادفات کی روح سے مختلف معنی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک معنی آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی ہو. یہ بات کہ سیاق و سباق اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں سے کون سا معنی فٹ ان کرتا ہے یہ ہے تدبر فی القرآن. فتاتون افواجا اس طرف ذہن کو لے آتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو چل نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں. انہیں اس قابل بنا دیا جائے گا کہ فوج در فوج جائیں گے. اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ أَبْوَابًا. یا تو یہ بلندیاں جو ہیں آج تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاند پہ بھی گئے اور مریخ پہ بھی گئے. یہ نہ بھی ہوں. سماوات کے معنی اگر مرادفات کی روح سے لیے جائیں یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بلندیوں پر سمجھنے والے لوگ جو تھے آسمانوں پہ چڑھے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھے ہوئے ان کے ہاں کے چوپٹ دروازے کھول دیے جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. پھر میں نے عرض کیا کہ جبال عربی زبان میں یہ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے اخوان ہوتے تھے ان کو جبال کہا کرتے تھے جو گڑے ہوئے ہوں جن کے کھونٹے جن کو زام یہ ہو کہ ہمیں کون اٹھا سکتا ہے ہمیں کون اپنے مقام سے ہلا سکتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ یہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے ایسی ریت بن جائیں گے. کیا بات ہے سراب کا یہاں کہنے سوریت تیلی بات بڑی عمدہ تھی. پہاڑ اپنے مقام سے ہل کے ریت کے ذروں کی طرح ہو اور وہ ذرے ایسے. سراب آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ یکسر فریب. یہ جو یہاں تو ہمارے ہاں وہ ریت ہوتی نہیں. یہاں کبھی کبھی یہ ابھی یہ جو موسم گرمی کا ہے یہ جو سڑکیں ہمارے ہاں ایسفلٹ کی دوپہر کے وقت دور سے آپ دیکھیے تو دور سے سڑک پہ پانی نظر آتا ہے آپ کو. وہ پانی نہیں ہوتا فریب نگاہ ہوتا ہے. تو یہاں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. صحرا میں تو یہ فریب عام ہوتا ہے. دور سے کھڑا ہوا اور وہاں پانی کی تلاش مسافر کے لیے پوچھو نہیں زندگی موت کا سوال ہوتا ہے. دور سے دیکھتا ہے کہ دور تک پانی ہی پانی ہے. وہ سب وہ لپکتا ہے اس کی طرف. قریب جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ پانی نہیں وہ بھی صحرا ہی تھا. تو جو چیز اس طرح سے فریب دے کہ ہو تو صحرا اور پانی بن کر دکھائی دے. کیا تشبیہ ہے قرآن کی کہ یہ جو اتنے اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں تم دیکھو گے ان کے قریب جا کر دیکھو گے تو یہ پانی نظر نہیں آئے گا. نخلستان کا چشمہ نہیں یہ ہوگا فریب کا دریا اور سمندر ہوگا. یہ بڑے بڑے جو ہیں ان کی ترہ بازیاں جو ہیں ان کے پیچ و خم کھل جائیں گے. یہ ہے ابواب کا کھل جانا. اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے اور فریب نگاہ بن جائیں گے. یہ اس لیے کہ انا جہنم کانت مرصادا. کیا بات ہے کیا لفظ ہے صاحب. جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. کہیں وہاں جا کے جو آئے گی جہنم وہ دیکھی جائے گی وہ گھات میں کیا بیٹھی ہوئی ہوگی. جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. اور جہنم کے تمہارے آپ کو معلوم ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے. یہ ایک وادی تھی اس زمانے میں اس میں وادی میں ایک دیوتا تھا ان کے ہاں. اس دیوتا کے سامنے زندہ انسان کو جلایا جاتا تھا اور قربانی دی جاتی تھی. تو وہ اس وادی کا نام ہی جہنم تھا کہ جس میں انسانیت کو جلایا جائے. ہر وہ معاشرہ جس میں انسانیت کو جلایا جائے جہنم ہے.
اور جلایا اس طرح جاتا ہے کہ جہیم ہوتی ہے، رک جاتا ہے ایک مقام پہ، آگے نہیں بڑھ سکتا جہیم۔ کہا وہ جہنم جو ہے وہ ان کے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ 2-3 منٹ شیخ صاحب، اچھا جی، 2-3 حوالے ہیں، ان کو لکھ لیجئے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ تصور جو ہمارا ہے نا کہ جہنم وہیں جا کے آئے گا، وہاں آئے گا، پھر میں بار بار یہ عرض کر دوں، لیکن ہزار حیف، میں نے پچھلے دفعہ شاید یہ شعر پڑھا تھا، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ یہ جو اس وقت جہنم ہے جس کے اندر ہم ہیں، اس طرف نگاہ نہیں ہماری جاتی۔ 29/54، 29/24، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ وہ جو انکار کرتے ہیں مکافات عمل کے قانون سے، ان کو تو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم۔ محیط اس چیز کو کہتے ہیں جو اس وقت احاطہ کیے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے ہو اس کا۔ ایک اور ریفرنس 82/16، 82/16، جہنم کے متعلق کہا، بات تو دور سے چلی آتی ہے لیکن یہیں کافی ہے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، یہ تو نہیں اسے دیکھ رہے، وہ ان کو دیکھ رہی ہے، وہ ان سے غائب نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں وہ غائب ہے، اس کی نگاہوں میں یہ غائب نہیں ہے، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے جہنم کو کہاں لا رہا ہے، اور پھر یہ ساتھ کی آیتیں اگر آپ آئیں گے تو آپ تو میں سمجھتا ہوں تڑپ اٹھیں گے۔ ایک اور ہے، یہ تھا 82/16، 79، 79/36، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَاهَا۔ جہیم تو آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، لیٹنٹ جسے کہتے ہیں، چھپا ہوا جسے کہتے ہیں، مضمر جسے کہتے ہیں، لمن یرا، دیکھنے والوں کے سامنے ابھر کر جہنم آ جائے گا، دیکھنے والوں کے سامنے، جن کو بصیرت حاصل ہے ان کے سامنے تو جہنم ابھر کے آ جاتا ہے صاحب۔ یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق کہا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ بہرحال اب وقت نہیں، یہاں سے ہم یوں کہیے کہ سورہ النبا کی آیت 20 تک ہم آ گئے، 21 یا 22 تک آ گئے، اس کے بعد آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔